فزکس میں آپ کو کیا چیز مشکل لگتی ہے اور یہ جو آج کل پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ ذرا قریب آ جائیے. اچھا ایکویشن کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. اچھا میں لکھو پھر سوچو کہ یہ ایف از اکول ایم ہے. یہ بس یہ سوچنا ہے, نہیں سوچنے کی کوئی بات نہیں ہے. وولٹیج جو ہمیں پرووائڈ ہوتا ہے باہر وہ 220 وولٹ ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے ریگولیٹر میں بھی دیکھا یار 220. اچھا 220 وولٹ یہ ہوتا ہے. اور اس کی جو کرنٹ ہے نا, السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اور جس پوزیشن میں کھڑا ہوں ویسے ٹھیک کو آپ لوگ جانتے نہیں اس کے بارے میں, لیکن کدھر ہے برو آ جاؤ. جیسا کہ میں نے بھی تھوڑا بہت فزکس اور میتھمیٹکس پڑھا ہے, لیکن جن لوگوں کی میں نے شکایت سنی ہے اسٹوڈنٹ کی وہ یہ ہے کہ یار اس کو سمجھنا کیسے ہے, کس طرح ہم سمجھ سکیں گے, کس طرح اپلائی کریں گے آج کل کے جو زمانہ ہے. تو اچھا برو یہ بتائے کہ آپ تو خود بھی پڑھتے ہو اور میں نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے فزکس کو. فزکس میں آپ کو کیا چیز مشکل لگتی ہے اور یہ جو آج کل پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ ذرا قریب آ جائیے. جی سارے اسٹوڈنٹس اور مجھ کو بھی فزکس میں اور خاص کر جس سبق میں یا لیسنز میں ایکویشن ہوتے ہیں. اچھا ایکویشن سے آپ ڈرتے ہو؟ ڈرتے نہیں, لیکن جب کویشچن آ جائے آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس کویشچن میں کون سے ایکویشن استعمال کیا جائے. اچھا کون سا ایکویشن استعمال کیا جائے, آپ کو یہ بڑا خدشہ ہے کہ آپ ایکویشن میں یہ نا غلط ہو سکتے ہو کہ کون سا والا یوز کرنا ہے, ایسا ہے نا. اچھا اور دوسری کے آپ کو مشکل لگتی ہے؟ دوسری مجھ کو جو ایکویشن دیا جاتا ہے اس میں مجھے زیادہ سوچ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں جو کنسیپٹ کلیئر کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ کو ایکویشن کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. اچھا ایکویشن کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. اچھا میں لکھو پھر سوچو کہ یہ ایف از اکول ایم ہے. یہ بس یہ سوچنا ہے, نہیں سوچنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس کو اپلائی کرنے میں آپ کو سوچ کرنا ہوتا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کنڈیشن کیا ہوتا ہے کہ ایکویشن کی, یعنی ہم تو پڑھتے ہیں نا مختلف ایکویشن, پاور کی بھی سنتے ہیں, ورک کی بھی سنتے ہیں, لیکن کون سی ایکویشن کس جگہ پہ یوز کرنا یہی اصل فزکس ہے. تو اچھا آپ کو بھی مشکل لگتی ہے کہ کون سے والا ایکویشن یوز کرنا ہے, یعنی کہ نیوٹن کی سیکنڈ لاؤ کون سا والا یوز کرنا ہے, پاور کی کون سے والا یوز کرنا ہے. میں جو زیادہ تر بات کرتا ہوں میں میکینکس کی کرتا ہوں, یعنی کہ اگر آپ آپٹکس کی بات کریں یا جتنی بھی یہ نیوکلیئر فزکس ہے وہ زیادہ تھیوریٹیکل ہے, تو اس وجہ سے ہم اتنا سمجھتے بھی نہیں, اور اگر سمجھتی بھی ہے تو اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہیں گے یار تھیوریٹیکل ہے, پروف نہیں آپ کے پاس, اس وجہ سے ہم خاموش رہتے ہیں. ورنہ پروف اگر ہے اور انسٹرومنٹ اگر مضبوط یعنی موجود ہو تو پھر ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارے پاس ریسورسز بھی نہیں ہوتے, زیادہ تر ہمیں جو سوچنا ہے وہ میکینکس کے بارے میں سوچنا ہے, کیونکہ میکینکس ایزی بھی ہے. ایزی اس سینس میں ہے کہ آپ یوز کر سکتے ہو اپنی زندگی میں. اور میکینکس میں جو میں زیادہ انٹرسٹ لیتا ہوں. اچھا آپ میکینکس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہو کیونکہ میں ڈیلی لائف میں وہ آبزرو کرتا ہوں. صرف آبزرو کرتے ہو؟ اب جب کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے, تھوڑا سا تنگ کرتا ہوں. اچھا میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں, آپ اس کی پاور کیلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے. تو اچھا اسی جگہ پہ میرے پاس ایک پنکھا ہے اور میں برو سے پوچھوں گا کہ وہ پاور کیلکولیٹ کرے. جیسے کہ آپ سب ڈیفینیشن جانتے ہیں کہ پاور کیا ہوتا ہے, کہ کتنے مقدار میں انرجی یوز ہوتی ہے کتنے ٹائم میں, یعنی یا اگر کنورژن ہوتی ہے تو ایک شکل سے دوسری شکل میں کون سی ریٹ میں, یعنی اگر کوئک کنورٹ ہوتی ہے سلو چینج ہوتی ہے, یہ پاور ہوتا ہے. یعنی کہ آپ جب کام کرتے ہو تو کتنے وقت میں کرتے ہو, یہ آپ کی ایفیشنسی بھی اگر آپ کہہ دیں یا پاور کہہ دیں دونوں ایک چیز ہوتا ہے, یہ پاور ہوتا ہے اصل میں. تو اچھا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. اچھا دوستو یہ جو ہے نا یہ ہے ہمارے چھت کا پنکھا. اب میں اسے آن کرتا ہوں, بجلی بھی ہے تو ٹھیک ہے یہ آن ہو گیا. اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم جو ایوریج پاور یوز کرتے ہیں نا, جو ہمیں پرووائڈ کیا جاتا ہے ٹرانسفارمر سے, وہ ہوتا ہے 220 وولٹ. عام میں بات کر رہا ہوں, کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے, لیکن ایوریج اگر بات کروں تو 220 وولٹیج ہمیں پرووائڈ کیا جاتا ہے. اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر جو باہر کڑے ہوتے ہیں اسٹون میں, آپ لوگوں نے سب دیکھا ہے وہ, تو یہ اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہوتا ہے. اور پھر ہم ریگولیٹر یوز کرتے ہیں گھر میں, وہ اسٹیپ اپ زیادہ تر ہم یوز کرتے ہیں, لیکن یہ جو ٹرانسفارمر باہر ہوتا ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے. اچھا اور یہ برو آپ کیلکولیٹ کریں گے. اچھا وولٹیج جو ہمیں پرووائڈ ہوتا ہے باہر وہ 220 وولٹ ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے ریگولیٹر میں بھی دیکھا یار 220. اچھا 220 وولٹ یہ ہوتا ہے. اور اس کی جو کرنٹ ہے نا, کرنٹ اگر اس پنکھے کی میں بات کروں 0.25 اس طرح یوز کرتے ہیں, زیادہ یوز نہیں کرتے. 0.50 لگاؤ یا
0.25 اس طرح پنکھے کے میں ہم بات کریں تو 0.25 سے 0.50 ایمپیئر تک ہی یوز کرتے عام. اگر آپ دیکھیں آپ اس پنکھے کے میں ایگزیکٹ آپ سے کہہ نہیں سکتا کہ کتنا یہ کرنٹ یوز کرتا ہے. اچھا اب یہ وولٹیج اور یہ ہے کرنٹ, تو پاور کا کیا فارمولہ آپ یوز کرو گے؟ P equal to VI, voltage multiplied by current. اچھا تو آپ وولٹیج 220 ہے وہ کرنٹ یہ ہے, تو آپ کیلکولیٹ کریں. اچھا اچھا بس جلدی یار کر لو یار. اچھا 11.55 واٹ. اچھا تو اس کا کیا مطلب ہے, یہ ہمارے پنکھے کے لیے ہم اگر اس کو اپلائی کریں کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 55 جول پر سیکنڈ استعمال کرتا ہے. اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ جو کوئل ہے نا اس میں یا جو ٹارک پیدا کرتا ہے تو وہ جو ہے نا 55 جول پر سیکنڈ استعمال کرتا ہے, یعنی اتنی کرنٹ وہاں پہ جاتی ہے یا اتنی انرجی آپ کہتے ہیں, کرنٹ اصل میں انرجی ہوتی ہے. اچھا تو 55 واٹ یہ ہوا, ٹھیک ہے برو. اچھا اور ساتھ میں اس چیز پہ بھی بات کروں گا کہ اکثر ہمیں جو ایکویشن دیتے ہیں مثال کے طور پر جس طرح ہم نے ابھی سال کی کہ پاور از اکول ٹو وی آئی, تو اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے جو ہمیں وہاں پہ نیومیریکل میں دیتے ہیں کہ پاور مثال کے طور پر 55 ہے, وولٹیج 220 ہے, کرنٹ معلوم کرو, تو پہلے یہ پاور کس طرح آپ نے معلوم کی, یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. اور جب ہم گریویٹیشن کی جب اگر سوالات اگر ہم سال کرتے ہیں, جب نیومیریکل آتے ہیں یا خود ہی ایک پرابلم ہم سال کرتے ہیں, تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے فورس لگاتے ہیں کہ فورس اتنا ہے, ایکسلریشن معلوم کرے جب کہ ماس اتنا ہے. تو پہلے بیسک سے اگر ہم ایک بچے کو سمجھاتے ہیں نا تو بیسک سے کہ یہ دیکھو یہ ایمپیئر ہے اور یہ وائر ہے, یعنی کہ ایک بجلی کا تار, اور ہم اب معلوم کریں کہ کتنا کرنٹ اس میں اب جا رہا ہے, تو ایمپیئر آپ کو ریڈنگ دے گا, وہ ریڈنگ آپ نے سیو کرنی ہے یا لکھنا ہے اپنے نوٹ بک میں. اور ساتھ جو وولٹیج ہوتا ہے ریگولیٹر میں آپ دیکھیں کتنا وولٹیج آتا ہے, تو ایوریج جو ہے نا وہ 220 ہوتا ہے, تو ہم نے اس طرح فائنڈ کر لی. اچھا اب اسی نیومیریکل میں ہمارے پاس میٹر نہیں تھا, تو میں نے جنرلی میں نے اگر کس سے پوچھا بھی ہے اور ساتھ سرچ بھی کیا اصل میں کہ کتنا یہ یوز کرتا ہے. ابھی تو اے آئی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, آپ پکچر دو اور بولے کہ یہ ہمارے گھر میں ایک عام فین ہے, پنکھا ہے, یہ کتنا کرنٹ لیتا ہے, جنرلی وہ آپ کے اپروکسیمیٹلی تقریباً ایک ویلیو دے گا. تو اس طرح ہم نے یہ سال کی, تو یہ جو میں نے آپ کو پرابلم بتائی یہ اسی پرابلم نے سب لوگوں کو پریشان کیا ہے. اور ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فزکس میں انٹرسٹ اس وجہ سے نہیں لیتے کہ ان کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کس طرح فائنڈ کیا لوگوں نے, یہ ہوتا ہے. اچھا دوستو تو یہ تو شارٹ کٹ ویلاگ, آپ ویلاگ ہی سمجھ لیں, اور میں باہر بھی اکثر اب نہیں جاتا, لیکن اسی پرابلم کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے, آپ چھوٹا کنسیڈر مت کریں, جب آپ خود پڑھتے ہو تب آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا تو گاڈ بلیس یو آل.